فذكر بالقرآن من يخاف اب امت مسلمہ سے خطاب شروع ہو رہا ہے اور اب احکام کا سلسلہ شروع ہوگا۔ سب سے پہلے جو بنیادی حیثیت ہے امت مسلمہ کی کہ اب اس کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے بہت ہی صبر و تحمل کا ثبوت ہوگا۔ یہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر کر کے اور نماز پڑھ کر۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، اور مت کہو ان کو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، کیا نہ کہو اموات، مرے ہوئے، بل احیاء، حقیقت میں وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اس میں اصولی بات جو سمجھ لینے کی ہے کہ بنیادی طور پر ہم موت کو فنا نہیں سمجھتے، اس کو انتقال سمجھتے ہیں، ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جانا۔ زندگی، موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، یعنی ہمارا جسم جو ہے وہ مٹی میں دفن ہوتا ہے، لیکن ہمارا سیلف جو ہے وہ زندہ رہتا ہے اور وہ کسی اور عالم میں چلا جاتا ہے۔ اب اس عالم میں سارے جو جانے والے ہیں وہ مختلف کیفیات میں ہوتے ہیں۔ نبی اپنی کسی خاص کیفیت کے اندر ہوں گے، شہداء اپنی کسی خاص کیفیت میں ہوں گے، عام مسلمان جو ہیں وہ اپنی کسی خاص کیفیت میں ہوں گے، اللہ کے باغی اور کفار وہ اپنی کسی کیفیت میں ہوں گے۔ جب انسان کسی شخص کے بارے میں یہ دل میں لاتا ہے کہ وہ مر گیا، مک گیا، تو اس کا ذرا اس کی شان ذرا گھٹ جاتی ہے۔ تو یہ دراصل ریمائنڈر ہے کہ وہ زندہ ہے، اور اگلی صورت میں ہم پڑھیں گے کہ وہ کھا رہے ہیں، تاکہ ہمیں یہ احساس رہے کہ اگر اللہ کے راستے میں انسان قتل ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہوتا ہے، اور وہ ایسے ہی زندہ ہوتا ہے جیسے میں اور آپ آج اس زندگی میں زندہ ہیں۔ اور زندگی کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ ہم کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مرے ہوئے نہ کہو، بل احیاء، اصل میں وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ اور جتنے بھی وہ اگلی زندگی کے مراحل ہیں، خواہ وہ عالم برزخ ہو اور خواہ وہ عالم آخرت ہو، ان کی ایگزیکٹ کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جیسے جنت کی نعمتوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اذن سمعت ولا عین رأت ولا خطر علی قلب البشر، کہ نہ کسی کان نے ان نعمتوں کو سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، اور نہ ہی کسی دل میں اس کا کوئی صحیح خیال پیدا ہوا۔ جیسے کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب انہیں کوئی چیز کھانے کو دی جائے گی وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم نے پہلے بھی کھائی تھی، حالانکہ ان کو اس سے ملتی جلتی چیز دی جائے گی۔ جنت کی جتنی بھی ڈسکرپشنز قرآن مجید میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں آئی ہیں وہ سب سملیز ہیں، لیکن ایگزیکٹلی وہ کیا ہوں گے وی ہیو نو آئیڈیا، کہ وہ زندگی کس طرح کی زندگی ہے، وہ کیسے کھائیں گے، کیسے پئیں گے، کیسے وہ مختلف پہلوؤں سے انجوائے کریں گے۔ تو ہم اس کی ایک ملتی جلتی چیز ڈسکرپشن میں آ رہی ہے، ہم اس کو مانیں گے کہ یس اللہ نے فرمایا ہے یہ ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یہ ہوگا، لیکن ایگزیکٹلی کیسے ہوگا اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم میں شعور نہیں ہے۔ یہ بات میں نے کیوں کہی ہے، یہ ایک جو ہمارے ہاں کنٹروورسی ہے، یہ میں نے اس کو ایڈریس کیا ہے، اس کو کھول دوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ بندے ہیں ان کو سورہ مائدہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، جو اللہ اور اس کے رسولوں کی اطاعت کریں گے
وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اب ان چاروں میں سے شہداء تیسرے نمبر پہ ہیں، 2 درجے ابھی ان سے اوپر ہیں، صدیقین کا درجہ اور انبیاء کا درجہ۔ شہداء کا اگر یہ درجہ ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ پھر صدیقین کا کیا درجہ ہوگا، اور ان سے بھی بڑھ کر انبیاء کرام کا کیا درجہ ہوگا۔ لیکن سب میں کامن بات کیا ہے کہ زندہ تو سب ہیں، لیکن جس شان سے شہداء زندہ ہیں اس سے بہتر شان کے ساتھ صدیقین زندہ ہوں گے، اور ان سے بھی اعلیٰ شان پر اللہ کے انبیاء کرام زندہ ہوں گے، نہیں زندہ ہیں۔ جیسے شہداء زندہ ہیں وہ بھی زندہ ہیں، لیکن نہ ہمیں شہداء کی زندگی کا کوئی شعور ہے اور نہ ہی ہمیں انبیاء کرام کی زندگی کا کوئی شعور ہے، اور اس پہ بحثیں کرنا اور اس پہ ڈیبیٹس کرنا یہ کیا ہے، یہ وقت کا ضیاع ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں ضرور آزما کر رہیں گے کسی قدر خوف اور بھوک سے، اور مال و جان اور آمدنیوں کے نقصان میں مبتلا کر کے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید میں صبر بالعموم انڈیورنس کے مفہوم میں آتا ہے، پیشنس کے مفہوم میں نہیں آتا۔ یہ انگریزی زبان کے 2 لفظ ہیں، ایک ہے پیشنس، اردو زبان میں ہم عام طور پر صبر پیشنس کے معنوں میں لیتے ہیں۔ فرق دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ پیشنس ہے کہ کچھ ہو گیا اس پر شور نہ مچانا، بلکہ تحمل کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اس کو برداشت کر لینا۔ جیسے سورۃ طور میں آیا ہے جہنمیوں کے بارے میں، ان سے کہا جائے گا کہ فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ، تم صبر کرو یا نہ کرو، یعنی شور مچاؤ یا خاموشی سے یہ مصیبت برداشت کر لو، سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تمہارے ہی کرتوتوں کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پیشنس کا مفہوم ہے۔ دوسرا مفہوم ہوتا ہے اسٹیڈ فاسٹنس یا پرسویرنس کا مفہوم۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو تھریٹ کیا جائے، ایک ہے کہ کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، اب وہ واہ ویلا کرے یا خاموش رہے، بیٹا تو واپس آنے سے رہا۔ ایک ہے کہ کسی سرکاری آفیسر کو تھریٹ کیا جائے کہ تم ہمارا ساتھ دو، مافیا کا اعلی کار بنو، ورنہ ہم تمہارا بیٹا اغوا کر کے مار دیں گے۔ وہ کہے کہ مارنا ہے تو مار دو، لیکن میں غلط کام نہیں کروں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ پرسویرنس ہے، جسے ورڈزورتھ نے کہا تھا کہ not gold but only men can make a people great and strong, men who for truth and honor's sake steadfast and suffer long۔ یہاں نوٹ کیجئے گا، یہاں صبر جو ہے یہ steadfast کے مفہوم میں ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ دے کر، خوف میں سے، بھوک میں سے، اور جانوں اور مالوں اور پھلوں کا نقصان دے کر۔ آپ حلال و حرام کی تمیز کریں تو آپ کے بچے جو ہیں وہ بیکن ہاؤس اسکول میں نہیں پڑھ سکیں گے اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو۔ ابھی پچھلے ہفتے تنظیم اسلامی کے بزرگ چوہدری رحمۃ اللہ بٹر صاحب کا انتقال ہوا۔ میں عینی شاہد ہوں کہ وہ فیصل آباد میں ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر تھے، دیانتدار افسر تھے، تو ان کے بچے جو ہے وہ فقیر کے بچے معلوم ہوتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ جائز حلال تنخواہ میں گزارا جو ہے کرنا وہ آسان کام تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے تو انسان وہ استقامت دکھاتا ہے کہ نا۔ تو لیکن استقامت اور صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے پاس وسائل ہوں، آپ کا ہاتھ پڑتا ہو، آپ رشوت لے سکتے ہوں، آپ کمیشنیں لے سکتے ہوں، لیکن آپ اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ حرام میں منہ نہ ماریں، تو اس کے لیے بہرحال استقامت کی ضرورت ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ جن پر جب کوئی مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اسی کے پاس سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ،
دراصل یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی عنایتیں اور مہربانیاں ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یقیناً صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو کوئی حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان بھی سعی کرے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تعالی قدر کرنے والا جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ہمارے نازل کیے ہوئے واضح احکام کو اور ہدایت کو، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو کتاب میں واضح کر دیا ہے، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہی وہ لوگ ہیں کہ لعنت کرتا ہے اللہ بھی ان پر اور لعنت کرتے ہیں ان پر سب لعنت کرنے والے۔ الا الذین تابوا واصلحوا، سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، وبینوا، اور چھپائی ہوئی بات کھول کر واضح کر دیں، فاولئک اتوب علیہم، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کروں گا، وانا التواب الرحیم، اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور سب کے سب لوگوں کی، خالدین فیہا، وہ اسی حال میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، اور ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہاری عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی الہ ہے، there is only one God worthy of your worship، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان الرحیم ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اب یہاں ایک بہت اہم مضمون آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے آپ کو ماننے کی دعوت کیسے دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز کے آغاز میں اس کے انٹروڈکشن میں لکھا تھا، علامہ اقبال کے لیکچرز کا عنوان تھا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، فکر اسلامی کی تشکیل جدید، وہ اس سے مشکل ترجمہ ہے، انگریزی والا آسان ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام۔ اس کے انٹروڈکشن میں وہ لکھتے ہیں کہ ایگزسٹنس آف گاڈ کین ناٹ بی پرووڈ بائی ٹیلیولوجیکل، کاسمولوجیکل اینڈ آنٹولوجیکل آرگومنٹس، کہ جو لاجک کے مختلف طریقے ہیں، یہ کہنا کہ ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہے، تو پھر جب آپ مان لیں گے کہ اس اصول کو تو اللہ اس کائنات کا بنانے والا ہے، پھر اس کا بھی کوئی بنانے والا آپ کو ماننا پڑے گا، معلوم ہوا کہ وہ آپ کی دلیل ٹوٹ گئی۔ یہ بہت بڑی کاسموس ہے جو اس نے بنائی ہے، اور اس کے پیچھے وہ ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی ہونا چاہیے، پھر ہر چیز کی کوئی ریزن ہوتی ہے تو اللہ کی بھی کوئی ریزن ماننی پڑے گی آپ کو۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود لاجک کے طریقوں سے ثابت نہیں ہو سکتا، لیکن ماضی قریب میں، جس کا کل بھی میں نے حوالہ دیا تھا کہ میں اور آپ آج مسلمان کیوں ہیں، صوفیہ کرام کی محنت کی وجہ سے، تو علامہ کہتے ہیں کہ ماضی قریب تک ہمارے تصوف کے جو ادارے تھے وہ زندہ تھے، اور صوفیہ کرام کرامت دکھا کر، مسٹک ایکسپیرینس کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر اسلام کا انجیکشن لگا دیا کرتے تھے، لیکن اب کچھ عرصے سے ہمارے وہ سوتے بھی خشک ہو چکے ہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر اللہ کو ماننے کی دعوت کیوں دی جائے۔ تو انہیں سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیت کا حوالہ دیا ہے کہ جو اس کا اختصار ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں الباب والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس جگہ ایک ہی آیت میں بہت سی نشانیوں کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ فرمایا بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور وہ کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں وہ سامان لے کر جو انسانوں کو فائدہ دیتا ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ نے آسمان سے پانی اتارا ہے، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو پھر زندہ کرتا ہے،
وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ اور اس نے ہر قسم کی مخلوق پھیلائی ہے زمین پر، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ اور ہواؤں کے چلنے میں، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور وہ بادل جو تابع فرمان بنا کر رکھ دیے گئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون سنسیبل لوگوں کے لیے۔ اب ان آیات میں کیا دیکھنا ہے، جو ہم آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ وہ وضاحت آتی رہے گی۔ اب یہ مختلف نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے بکھیری ہیں، نشانی کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو کہ جس کو دیکھ کر کچھ یاد آ جائے، یہ میرے والد مرحوم کی نشانی ہے۔ سائن بورڈ کسے کہتے ہیں کہ آپ قرآن اکیڈمی آنا چاہ رہے ہیں، جو ہی آپ کو قرآن اکیڈمی کا سائن بورڈ نظر آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ تو نشانیاں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو مختلف پھیلائی گئی ہیں زمین پر، ان کو نشانیاں کہا ہے کچھ یاد آ جائے۔ یاد کیا آئے؟ اللہ یاد آ جائے۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے معلوم ہو تو یاد آئے گا نا۔ تو سورہ اعراف میں جا کر ہم ایک اور مضمون پڑھیں گے، وہ ہے عہد الست، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسمانی وجود سے پہلے ہماری ارواح کو پیدا کیا، اور ارواح کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک دیدار انہیں نصیب کیا، اور ایک سوال کیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے کہا، میری روح نے، آپ کی روح نے، ہم سے پہلوں بعد والوں کی روح نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ام تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تو مبادہ ایسا نہ ہو کہ کل کو قیامت کے دن تم یہ کہو کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ اب یہ ہے وہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا، ہم سب نے پہچانا کہ وہ ایک ہستی تھی جس میں تمام خوبیاں پائی جاتی تھیں، نقص کوئی نہیں تھا، خامی کوئی نہیں تھی، کمزوری کوئی نہیں تھی، لیکن نام بھول گئے۔ اب جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہمیں ہر وہ چیز اچھی لگتی ہے جو ہمارے خیال کے مطابق پرفیکٹ ہو، جس میں کوئی نقص نہ ہو۔ نام کیونکہ یاد نہیں، کبھی اس کو اچھا سمجھتے ہیں، کبھی وہ سمجھتے ہیں، کبھی وہ سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں ہم کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ پرفیکٹ ذات صرف ایک ہے، بے عیب، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، بہت خوبصورت آیت ہے۔ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اس کے مد مقابل ٹھہرا لیتے ہیں، یحبونہم، ان سے پیار کرنے لگتے ہیں، کحب اللہ، جیسے اللہ سے پیار کرنا چاہیے۔ والذین آمنوا، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں، اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں۔ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب، کاش کہ سوج جائے ان ظالموں کو آج ہی وہ جو کچھ سوجنے والا ہے انہیں، اس وقت جب یرون العذاب، وہ عذاب کو دیکھیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا، کہ بے شک قوت تو اللہ ہی کے پاس ہے ساری کی ساری، وان اللہ شدید العذاب، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ عذاب کا بڑا سخت ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب بیزاری کا اظہار کریں گے وہ جن کی پیروی کی گئی تھی ان سے جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی، ورأوا العذاب، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے سب کے سب، وتقطعت بہم الاسباب، اور منقطع ہو چکے ہوں گے ان کے تمام ذرائع و وسائل۔ وقال الذین اتبعوا، اور وہ لوگ کہ جو پیروی کر رہے تھے کہیں گے، لو ان لنا کرۃ، اگر ہمیں کوئی موقع مل گیا، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم بھی ان سے اسی طرح اعلان بیزاری کریں گے جیسے آج وہ ہم سے اعلان بیزاری کر رہے ہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان کے لیے باعث حسرت بنا کر انہیں دکھائے گا، وما ہم بخارجین من النار، اور وہ آگ سے نکل نہ پائیں گے۔